السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضل سے بزنس فائنانس کے 9th لیکچر میں ہو رہی ہے. آج کا یہ لیکچر ہمارا بیسیکلی پچھلے ہی لیکچر کی کنٹینیوشن ہے. اگر آپ یاد کرنے کی کوشش کریں تو پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس جو کامنلی اویلیبل فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں، جس میں ایک ہے ہمارے پاس بیلنس شیٹ اور دوسری ہے انکم اسٹیٹمنٹ. بٹ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سپورٹنگ اسٹیٹمنٹ بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیش فلو اسٹیٹمنٹ. ان ساری اسٹیٹمنٹس کو دیکھتے ہوئے ہم کس طرح ایک فرم کے فائنینشیل پوزیشن کو اینالائز کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم نے بات کی تھی کہ جب ہم ایک کمپنی کو دیکھتے ہیں تو اس کی پرفارمنس اوور اے پیریڈ آف ٹائم اینالائز ہم کر سکتے ہیں بائی اینالائزنگ دی انٹرنلی جنریٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آف دیٹ پرٹیکولر فرم. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ایک ورلڈ آف کمپٹیشن میں رہتے ہیں تو ہمیں اپنی فرم کی فائنینشیل پوزیشن دوسری فرم جو کہ سیم انڈسٹری میں آپریٹ کر رہی ہیں ان کے ساتھ بھی کمپیئر کرنی پڑتی ہے. تو اس کمپیریزن کے لیے ہم کیا ٹیکنیکس جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر شروع کروں، میں تھوڑا سا ریویو کروں گی کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ ڈسکشن جو ہے وہ کہاں سے شروع کر کے کہاں تک لے گئے تھے، اور اسی کے بعد ہم آج کے لیکچر کو کیری آن کریں گے ود دی سیم ڈسکشن جو ہم نے پچھلے لیکچر میں چھوڑی تھی. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس یہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو ہم کس طرح انالائز کر سکتے ہیں. ایک تو طریقہ یہ تھا کہ سپوز وی ہیو ٹو ڈفرنٹ سائزز آف دی فرم، کہ ایک فرم ہمارے پاس چھوٹی ہے اور ایک فرم ہمارے پاس بڑی ہے. اب اگر ہم کمپیئر کرنا چاہیں ان فرمز کو آپس میں کہ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ کیسی رہی، تو اس سلسلے میں ہم کس طرح بات کر سکتے ہیں. اگر ہم کسی کرنسی یونٹ کو لیں یا کسی بھی یونٹ آف اکاؤنٹ کو لیں تو کیا ہوگا کہ جب ہم انالیسس کرنا چاہیں گے تو ایک میں فگرز بہت بڑے ہوں گے اور میگنیچیوڈ آف دی چینج بھی بہت زیادہ ہوگا. اور اگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو فگر چھوٹے ہوں گے تو اس لیے میگنیچیوڈ آف چینج بھی بہت کم ہوگا. تو ریلیٹو بیسس پہ جب ہم نے دو ڈفرنٹ سائزز آف دی فرمز کو کمپیئر کرنا ہے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کامن سائز انالیسس کی بات کریں. کامن سائز انالیسس میں ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ کہا کہ لیٹس اسٹارٹ ود دی موسٹ کامنلی یوز فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو کہ بیلنس شیٹ ہے. بیلنس شیٹ میں ہمارے پاس ایک طرف تو ٹوٹل ایسٹس ہیں جن کو ہم نے سب گروپ کیا ہوا ہے کرنٹ ایسٹس میں اور نیٹ فکسڈ ایسٹس میں، اور ان فکسڈ ایسٹس کے اندر بھی ہمارے پاس ٹینجیبل اینڈ دی انٹینجیبل فکسڈ ایسٹس موجود ہیں. اور دوسری سائڈ آف دی بیلنس شیٹ جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان ٹوٹل ایسٹس کو ہم نے کس طرح فائنانس کیا. تو فائنینشیل ایسپیکٹ میں بھی ہمارے پاس دو مین سورسز ہیں. ایک ہے ہمارے پاس کہ جب ہم لون لے سکتے ہیں تو لون یا ڈیٹ جو ہے ہمارے پاس شارٹ ٹرم بھی ہے اور لانگ ٹرم بھی ہے، اور دوسرا سورس آف فنڈ جو ہے ٹو ایکوائر دی ٹوٹل ایسٹس ہے وہ ہے دی سیل آف دی اسٹاک اور دی اونرز کنٹریبیوشن. تو اس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو کہ بیلنس شیٹ ہے، فرسٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ، اس کو جب ہم کمپیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایک اسٹینڈرڈائز فارم میں لے کے آ سکتے ہیں. تو اسٹینڈرڈائز فارم میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر ایک آئٹم لسٹڈ آن دی ٹوٹل ایسٹ سائڈز آف دی بیلنس شیٹ از ایکسپریسڈ ایز اے پرسنٹیج آف دی ٹوٹل ایسٹ. کہ اگر ہم اپنے ٹوٹل ایسٹس کو لکھیں ایز اکول ٹو 100%، تو ہر ایک سب کمپوننٹ کرنٹ ایسٹس کا بھی اور نیٹ فکس ایسٹ کا بھی ایز اے پرسنٹیج آف دی ٹوٹل ایسٹ ہم لکھتے ہیں. سے فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس کیش جو ہے وہ 10% ہے تو 10% آف دی ٹوٹل ایسٹ از دی کیش اینڈ 90% از ان دا فارم آف دی ادر ایسٹس. دوسری طرف جب ہم لائبلٹیز اینڈ دی اونرز اکویٹی کی بات کرتے ہیں تو وہاں میں ہم یہ کرتے ہیں اگین ایچ آئٹم آن دی liabilities and the owner's equity side پہ بھی is expressed as a percentage of the total assets. اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ total assets کے علاوہ total liabilities and the owner's equity، کیونکہ بیلنس شیٹ نے as such بیلنس کرنا ہے اور وہاں پہ ہمارے پاس total assets are always equal to the total liabilities and the owner's equity. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر item on the other side liabilities and the owner's equity side پہ is expressed as a percentage of the total asset، یا ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ از ایکسپریس ایز اے پرسنٹیج آف دی ٹوٹل لائبلٹیز اینڈ دی اونرز اکویٹی. تو اب اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری ایک اسٹینڈرڈائز فارمیٹ آ گئی، اور اس اسٹینڈرڈائز فارمیٹ میں
ہمارے پاس irrespective of the size of the firm ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسٹس کتنے پرسنٹیج ہے, لائبلٹیز کتنی پرسنٹیج ہے, اور اونرز کی کنٹریبیوشن کتنی پرسنٹیج ہے ٹو فائنانس دی ٹوٹل ایسٹس. اور اس میں ہم بڑے کمفرٹیبلی کمپیئر کر سکتے ہیں لارج اینڈ دی اسمال سائز فرم کی پرفارمنس کو. دوسری جو اسٹیٹمنٹ ہے دیٹ از آف دی انکم اسٹیٹمنٹ. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ انکم اسٹیٹمنٹ میں بھی ہر آئٹم جو ہے, ہر ایکسپینس آئٹم از ایکسپریس ایز اے پرسنٹیج آف دی ٹوٹل سیلس, یعنی ہم ٹوٹل سیلس کو لے لیتے ہیں ایز 100%, اور اس کے بعد ہر آئٹم کو ایکسپریس کرتے ہیں ان ٹرمز آف دی پرسنٹیج آف دی ٹوٹل سیلس. اگر لیٹس سپوز ہم مارکیٹنگ ایکسپینس کی بات کرتے ہیں, سیلنگ جنرل ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز کی بات کرتے ہیں, تو ہم لکھتے ہیں کہ سے 15% ہے, تو 15% آف دی ٹوٹل سیلس جو ہے دے آر ان دا فارم آف آل آف دیز ایکسپینڈیچرز. کاسٹ آف گڈ سولڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 60% آف دی ٹوٹل سیلس جو ہے وہ کاسٹ آف گڈ سولڈ ہے. تو جب ہم اس کو ایکسپریس کرتے ہیں انکم اسٹیٹمنٹ کو اس اسٹینڈرڈائز فارمیٹ میں, اگین وی کین کمپیئر دی اسمال سائز فرمز پرفارمنس ود دی لارج سائز فرمز پرفارمنس. یہ تو تھا ایک طریقہ جس میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کامن سائز اسٹیٹمنٹ بنا لیتے ہیں ان ٹرمز آف دی پرسنٹیجز, اور پھر اس کو ہم اسٹینڈرڈائز فارم میں مختلف فارمز کو آپس میں کمپیئر کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ بعد میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ دیر از اندر وے آؤٹ, اور وہ یہ تھا کہ ہم ریشو انالیسس کریں. ریشو انالیسس میں ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ irrespective آف دی سائز آف دی فرم, irrespective آف دی یونٹ آف اکاؤنٹ, یا جو کرنسی یونٹ یا جو بھی یونٹ آف اکاؤنٹ ہے اس کو اگنور کرتے ہوئے ہم ریشو انالیسس میں سرٹن ریشوز جو ہیں وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں, اور ان ریشوز کی بیسس پہ ہم کمپیئر کر سکتے ہیں ایک فرم کی پرفارمنس ود دی ادر فرمز پرفارمنس ریگارڈلیس آف دی سائز آف دی فرمز. تو جب ہم ریشو کی بات کی تو ہم نے یہ کہا تھا دس از ون آئٹم آف دی بیلنس شیٹ اور دی انکم اسٹیٹمنٹ ایکسپریسڈ ان ٹرمز آف ان ادر آئٹم. لیکن یہ ریشوز جو ہیں یہ میننگ لیس نہیں ہے, ان کے پیچھے کچھ لاجک ہے. ریشو انالیسس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ 4 یا 5 میجر گروپس آف دی ریشو انالیسس ہیں, اور 4-5 میجر گروپس جو ہیں وہ ہم کس طرح بناتے ہیں. وہ ہم اس طرح بناتے ہیں کہ یہ جو بھی ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا انالیسس کر رہے ہیں اس کے یوزرز جو ہیں ان کو ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں 2 کیٹیگریز میں. انٹرنل یوزرز بھی ہیں ہمارے پاس اور ایکسٹرنل یوزرز بھی ہیں. ایکسٹرنل یوزرز میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں آر کریڈیٹرز, شارٹ ٹرم ایز ویل ایز لانگ ٹرم, اور وہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں فرم کی سالوینسی ان دا شارٹ ٹرم ایز ویل ایز ان دا لانگ رن, یعنی کہ ان کی ایبلٹی ٹو ری پے دی ڈیٹ. ایک اور ایکسٹرنل یوزر جو ہے ہمارے پاس اونرز آ جاتے ہیں. اونرز جو ہیں وہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ان دا پروفیٹیبلٹی, اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم انٹرنل کی بات کرتے ہیں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی مینجمنٹ. مینجمنٹ جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہوتی ہے ان دی ایفیشنسی آف دی آپریشن. تو اس لیے جب ہم ان سارے انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل یوزرز کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب گروپ بناتے ہیں فائنینشیل ریشوز کا, تو نارملی ہم 4 یا 5 گروپس جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں جو سب سے پہلا گروپ تھا دیٹ واز آف دی شارٹ ٹرم سالوینسی, کہ شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں فرم جو ہے وہ اپنے شارٹ ٹرم لونز کو یا آبلیگیشنز کو پے آف کرنے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے جب شارٹ ٹرم سالوینسی کی بات کی تو ہم فوکس کر رہے ہیں شارٹ ٹرم کریڈیٹرز کے انٹرسٹ کے اوپر, اور اس میں جو ہم ریشوز انکلوڈ کرتے ہیں ان میں ہمارے پاس کرنٹ ریشو ہے جس میں ہم یہ لیتے ہیں کہ کرنٹ ایسٹس ڈیوائڈیڈ بائی دی کرنٹ لائبلٹیز, یعنی کہ اگر ہمارے پاس $1 کی لائبلٹی ہے یا $1 کی لائبلٹی ہے تو ہمارے پاس کرنٹ ایسٹس کتنے ہیں ٹو میٹ دیٹ لائبلٹی. اگر ریشو 1 سے زیادہ ہے تو ہمارے پاس کیا ہے کہ کرنٹ ایسٹ زیادہ ہے اور کرنٹ لائبلٹیز جو ہیں وہ کم ہیں. لیکن جب ہم کرنٹ ریشو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم انوینٹری جو کہ سب سے زیادہ لیسٹ لیکوڈ ایسٹ ہے اس کو بھی شامل کرتے ہیں. اب انوینٹری کیونکہ اٹ ٹیکس ٹائم کہ ہم اس کو سیل آف کریں, obsolescence بھی آ سکتی ہے اور اس میں ڈیمیج بھی ہو سکتی ہے انوینٹری, اس لیے انوینٹری کی ویلیو جو ہے وہ زیادہ چینج ہونے کی چانسز ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر
In order to focus more on the short term liquidity, ہم کرنٹ ریشو سے ایک اسٹیپ اور جاتے ہیں اور اس کو ہم بات کرتے ہیں کوئک یا ایسڈ ٹیسٹ ریشو کی. اس سلسلے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹوٹل کرنٹ ایسٹس میں سے انوینٹریز کو مائنس کر دیتے ہیں اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل کرنٹ ایسٹس مائنس دی انوینٹریز ڈیوائڈیڈ بائی دی کرنٹ لائبلٹیز از دی ایسڈ ٹیسٹ ریشو اور دی کوئک ریشو, جو کہ زیادہ ریفلیکٹ کرتی ہے شارٹ ٹرم ایبلٹی آف دی فرم ٹو میٹ دی شارٹ ٹرم آبلیگیشنس. پھر اس کے بعد بہت زیادہ شارٹ ٹرم جو کریڈیٹرز ہوتے ہیں ان کے لیے ایک اور ریشو بھی کیلکولیٹ کی جا سکتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیش ریشو. اب کیش ریشو میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کرنٹ ایسٹس میں سب سے لیکوڈ ایسٹ یا موسٹ لیکوڈ ایسٹ ہمارا کیش ہوتا ہے کہ امیڈیٹلی ایز اینڈ وین نیڈیڈ وی کین میک اے پیمنٹ آؤٹ آف دی کیش بیلنس, کہ جو ہی جس وقت بھی ہمارے شارٹ ٹرم کریڈیٹرز ڈیمانڈ کرتے ہیں یا آبلیگیشن ڈیو ہو جاتی ہے فرم کے بہاف پہ تو فرم کیش میں سے لے کے ان کو پیمنٹ کر سکتی ہے. تو وٹ وی ٹیک ہیئر از کیش ریشو میں کہ کیش ڈیوائڈیڈ بائی دی کرنٹ لائبلٹیز, کہ $1 یا $1 کی کرنٹ لائبلٹی یا شارٹ ٹرم لائبلٹی کے اگینسٹ ہمارے پاس اس وقت اویلیبل کیش جو ہے وہ کتنا ہے. تو یہ کور اپ کرتی ہیں ہماری شارٹ ٹرم سالوینسی کو. اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ میجر گروپ ہے. سیکنڈ میجر گروپ میں ہم بات کر رہے ہیں لانگ ٹرم لائبلٹیز کی, یا ہم لانگ ٹرم سالوینسی کی بات کر رہے ہیں کہ فرم کی ایبلٹی ٹو میٹ دی لانگ ٹرم آبلیگیشن. اور اس سلسلے میں ہم ٹوٹل ڈیٹ ٹو ٹوٹل ایسٹ ریشو اور اس طرح کی دوسری ریشوز جو ہیں وہ بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں, جو کہ ہم آج کے لیکچر میں انشاءاللہ کور اپ کریں گے. تو اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر شروع کروں, what I would like to see is کہ ہمارے پاس پاسبل ٹاپکس جو ہم نے کور کرنے ہیں ان کی سیکوینس کیا ہوگی. تو آج کے لیکچر میں ہم شروع کریں گے اپنی ریشو انالیسس کو, لیکن ہم فوکس کریں گے بیکورڈ تھوڑا سا آن دی شارٹ ٹرم سالوینسی کو. پچھلے لیکچرز میں ہم نے کیلکولیشنز تو سارے ریشوز کی کر لی تھی اور دیکھا تھا کہ فارمولا کیا ہے, اور اس سلسلے میں ہم نے ایک ہائپوتھیٹیکل کارپوریشن کی ایگزامپل لی تھی اور اس کو ہم نے کہا تھا کہ فار ایگزامپل کہ یہ ہماری فرم ہے, ایک سمپلیفائڈ اس کی بیلنس شیٹ ہم نے لی تھی اور ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ A to Z فرم ہے. اور بیسڈ آن دی انفارمیشن in that hypothetical balance sheet and the income statement for that corporation A to Z, ہم نے اپنی شارٹ ٹرم سالوینسی کی ریشیوز جو ہیں وہ کیلکولیٹ کی تھی. آج کے لیکچر میں بھی ہم وہی بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ لیں گے فار دی A to Z کمپنی, اور پھر اس کے ساتھ مزید کیلکولیشن جو ہیں, مزید ریشیوز جو ہیں وہ ان کو کیلکولیٹ کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم جو اپنے سیکنڈ کیٹیگریز آف دی ریشیو کی طرف جائیں جو کہ لانگ ٹرم سالوینسی ہے, ہم فوکس کریں گے تھوڑا سا بیکورڈ اور دیکھیں گے کہ شارٹ ٹرم سالوینسی میں جو سب سے زیادہ کامنلی یوزڈ اینڈ کیلکولیٹڈ ریشو ہے, کرنٹ ریشو ہے, اس کے ساتھ کرنٹ ایونٹس جو ہیں کہ چند ایک ٹرانزیکشن جو ہیں ان کو لیں گے ایز این ایگزامپل اور دیکھیں گے کہ اس کا کرنٹ ریشو کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے یا کیا اثر پڑتا ہے. اور اس کے بعد اس ٹاپک کو کور کرنے کے بعد ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے وی ول موو ٹوورڈز دی لانگ ٹرم سالوینسی. اور لانگ ٹرم میں جیسے ہم نے کہا کہ ول اسٹارٹ ود دی ٹوٹل ڈیٹ ٹو ایسٹ ریشو اور پھر اس کے ساتھ الائڈ ہم اکویٹی ملٹی پلائر اور اسی طرح کی دوسری ریشیوز جو ہیں وہ ان کو کیلکولیٹ کریں گے. اس میں ڈیٹ ٹو اکویٹی ریشو کو بھی ڈسکس کریں گے, اکویٹی ملٹی پلائرز کو بھی کریں گے, اور پھر ہم اس کی تھرڈ کیٹیگریز آف دی ریشیوز میں جائیں گے جس کو ہم کہتے ہیں ایسٹ مینجمنٹ ریشو. اب یہ جو ایسٹ مینجمنٹ ریشوز ہیں یہ زیادہ تر انٹرسٹ کن کا ہوتا ہے, اس میں انٹرنل مینجمنٹ کا, اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس انوینٹری ٹرن اوور ریشو کیا ہے, اس میں ایفیشنسی آف دی انوینٹری یوزیج کی بات کریں گے, اور ساتھ ہم ریسیویبل ٹرن اوورز کی بات کریں گے, اور اسی کے ساتھ ساتھ الائڈ پے ایبل ٹرن اوورز کی بھی بات کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. اور فائنلی ہم ایسٹ ٹرن اوور کی بات کریں گے جو ہمیں بات کرے گا کہ اوور آل یوٹیلائزیشن جو ہے ایسٹس کی وہ فرام دی انٹرنل مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو اچھی ہو رہی ہے یا کہ وہ بری ہو رہی ہے, اس میں امپروومنٹ آ رہی ہے یا کہ وہ ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور الائڈ ریشو بھی ہم کیلکولیٹ کریں گے جس کو ہم کیپیٹل انٹینسٹی ریشو کہتے ہیں, وچ از دی ریورس آف آر ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور ریشو. اور فائنلی پھر ہم پروفیٹیبلٹی کی بات کریں گے جو زیادہ تر انٹرسٹ کس کا ہوتا ہے, ہمارے اونرز کا,
کہ اونرس نے جو ہے وہ انویسٹ کیا ہوا ہے ان دا فرم. اب ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ فرم پروفٹ ارن کرے گی تو اس میں سے کچھ شیئر جو ہے ان دا فارم آف دی ڈیویڈنڈ شیئر ہولڈرز کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا. تو اس سلسلے میں ہم کیلکولیٹ کریں گے پروفٹ مارجن, جو کہ سب سے زیادہ کامنلی یوزڈ اینڈ ون آف دی امپورٹنٹ ریشیوز ہے, اس کو کیلکولیٹ کریں گے. اور پھر اس کے بعد ہم ریٹرن آن ایسٹس کی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ریٹرن آن اکویٹی کی بھی بات کریں گے. اس کے بعد ایک اور گروپ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اگر ٹائم نے اجازت دی تو وی ول کور دس لاسٹ گروپ آف ریشیوز ان ٹوڈیز لیکچر. ادروائز ہم اس کو اس سے اگلے لیکچر میں کور اپ کریں گے, جو کہ ہماری مارکیٹ ویلیو ریشیوز ہوتی ہیں, جو کہ ادر دین دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا انفارمیشن اینڈ دی ڈیٹا سیٹ فرام دی مارکیٹ کو اپنے کیلکولیشن میں شامل حال کرتی ہے. اور وہ کیلکولیشن جو ہے از بیسڈ آن دی مارکیٹ پرائس ایز ویل ایز دی انٹرنلی جنریٹڈ ڈیٹا وچ وی ٹیک فرام دی بیلنس شیٹ اور دی انکم اسٹیٹمنٹ. تو ہم اپنا آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں ان ڈیٹیل, اور اس لیکچر میں ہم تھوڑا سا بیکورڈ جا رہے ہیں ان آرڈر ٹو فوکس مور آن دی کرنٹ ریشو, اور ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ مختلف ایونٹس جو ہیں وہ اس ریشو کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں. لیکن اس ڈسکشن کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں جو ہے وہ ایک چیز کی ضرورت ہے, اور وہ ضرورت ہے کہ ایک ہائپوتھیٹیکل سینیریو جس میں کوئی کمپنی ہو جس کی ایک گیون بیلنس شیٹ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی انکم اسٹیٹمنٹ بھی ہو. تو اس سلسلے میں ہم اپنی وہی کمپنی اے ٹو زی جو ہے اسی کی بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ کو لے کے آگے بڑھیں گے. تو فار ریویو اور ریویژن ہم اس بیلنس شیٹ کو اور انکم اسٹیٹمنٹ کو دوبارہ سے ریفلیکٹ کر رہے ہیں آن دیز 3 سلائیڈز ہیئر. اس پہلی سلائیڈ میں وی ہیو ٹیکن دی ٹوٹل ایسٹس. شروع ہم کر رہے ہیں کرنٹ ایسٹ سے, اور ہم 2 سال لے رہے ہیں 2000X2 اینڈ 2000X1. اس میں کرنٹ ایسٹس میں ہم کیش, اکاؤنٹ ریسیویبل اینڈ انوینٹری. ٹوٹل کرنٹ ایسٹس فار دی ایئر 2000X1 is 642 and for the year 2000X2 they are 708. بائی دا وے یہ سارے نمبر جو ہیں دے آر ان ڈالر ملین ڈالرس. پھر اس کے بعد سیکنڈ پورشن آ جاتا ہے جو کہ ہمارا فکس ایسٹس کا ہے. تو فکس ایسٹس میں ہم لے رہے ہیں نیٹ پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ, اور اس میں 2731 فار دی ایئر 2000X1 اینڈ 2880 فار دی ایئر 2000X2. اینڈ ٹوٹل ہمارے ایسٹس جو ہیں 3373 فار دی ایئر 2000X1 اینڈ 3588 فار دی ایئر 2000X2. اب اسی بیلنس شیٹ کی دوسری سائڈ جو ہے بیلنسنگ فیکٹر ہمیشہ ہوتا ہے, دیٹ از اباؤٹ دی ٹوٹل لائبلٹیز اینڈ دی اونرز اکویٹی. تو اس سلسلے میں ہم لسٹ ڈاؤن کر رہے ہیں ٹوٹل لائبلٹیز اینڈ دی اونرز اکویٹی آن دس سلائڈ ہیئر. کہ سب سے پہلے ہم کرنٹ لائبلٹیز کو لسٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, جس میں اکاؤنٹس پیبل اینڈ نوٹس پیبل آر دی 2 entry فار دس سمپل hypothetical situation. For the year 2000X1 A to Z کارپوریشن کی جو ٹوٹل کرنٹ لائبلٹیز ہیں وہ 543 ہے, اور 2000X2 میں 540 ہیں. لانگ ٹرم ڈیٹ جو ہے 531 in year 2000X1 and 457 in the year 2000X2. اسٹاک ہولڈرز اکویٹی میں ہمارے پاس جو ٹوٹل ہے دیٹ از 2299 for the year 2000X1 and 2591 for the year 2000X2. Total liabilities and the equities, they are exactly equal to our total asset because we are talking about the balance sheet. اب بیلنس شیٹ میں ہمیشہ ہمارے ٹوٹل ایسٹ جو ہیں وہ برابر ہوتے ہیں ٹوٹل لائبلٹیز اینڈ دی اونرز اکویٹی کے. اب اس کے بعد جو دوسری اسٹیٹمنٹ ہم یوز کریں گے ان دی کیلکولیشن آف آر ریشو انالیسس, وہ ہے ہماری انکم اسٹیٹمنٹ. تو وہ انکم اسٹیٹمنٹ ہم نے ریفلیکٹ کی ہے آن دس پرٹیکولر سلائڈ. دس انکم اسٹیٹمنٹ از فار دی ایئر 2000X2 and all the numbers are in dollar millions. Net sales 2311, cost of goods sold 1344, depreciation is 276, earnings before interest and taxes 691 million, interest expenses 141, and therefore taxable income is 550. اس میں سے جب ہم ٹیکسز مائنس کرتے ہیں ورتھ روپیز $187 ملین, تو نیٹ انکم جو ہے دیٹ از 363. اس ٹوٹل نیٹ انکم کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں ان 2 کمپونیٹس کہ جو ہم ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں ٹو دی شیئر ہولڈرز ان دا فارم آف دی ڈیویڈنڈس, اور دوسرا کمپونیٹ ہمارے پاس کہ ایک پورشن آف دی ارننگ جو ہے ہم رکھ لیتے ہیں اپنے بزنس میں, جس کو ہم کہتے ہیں ریٹینڈ ارننگ فار دی فیوچر ایکسپینشن اینڈ دی گروتھ آف دی فرم. اور وہ ہم نے یہاں پہ لیا ہے کہ $121 ملین جو ہیں وہ ڈیویڈنڈس ہیں,
اینڈ 242 جو ہے وہ ریٹینڈ ارننگس ہیں. اب انہی سارے نمبرز کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے اور ہم جو ہے ساری ریشو کی کیلکولیشنز جو ہیں وہ بیس کریں گے آن دس انکم اسٹیٹمنٹ اینڈ دی بیلنس شیٹ. تو ہم تھوڑا سا فوکس کرنا چاہ رہے ہیں بیکورڈ آن دی کرنٹ ریشو اینڈ اس میں ہم 1-2-3 ایگزامپلس لیں گے اور دیکھنا یہ چاہیں گے کہ کرنٹ ایونٹس جو ہیں وہ کس طرح افیکٹ کرتے ہیں ہماری اس کرنٹ ریشو کو. جیسے کہ پہلے بھی ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ ہماری کرنٹ ریشو جو ہے شارٹ ٹرم لیکوڈیٹی یا سالوینسی کے کیلکولیشن کے لیے سب سے زیادہ کامنلی یوزڈ ریشو ہے. تو اس کا فارمولا کیا ہے کہ ہمارے پاس کرنٹ ریشو از اکول ٹو کرنٹ ایسٹس ڈیوائڈیڈ بائی دی کرنٹ لائبلٹیز. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نیٹ ورکنگ کیپٹل کی بھی بات کر رہے تھے تو ہم کیا کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس نیٹ ورکنگ کیپٹل از اکول ٹو کرنٹ ایسٹس مائنس دی کرنٹ لائبلٹیز. اور اگر ہم نے کہا کہ ہمارے پاس نیٹ ورکنگ کیپٹل پازیٹیو ہے تو ہمارے پاس کرنٹ ایسٹس آر مور دین دی کرنٹ لائبلٹیز. اور یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ فار اے گروئنگ ہیلدی فرم نارملی نیٹ ورکنگ کیپٹل جو ہے ہمارا پازیٹیو ہوتا ہے. ریلیٹڈ ٹو دس کانسپٹ آف دی نیٹ ورکنگ کیپٹل از دی ایشو آف دی کرنٹ ریشو. کرنٹ ریشو میں بھی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کرنٹ ایسٹس ڈیوائڈیڈ بائی دی کرنٹ لائبلٹی اف دی نمبر از ایگزیکٹلی اکول ٹو 1 تو ہمارے پاس کرنٹ لائبلٹیز آر ایگزیکٹلی اکول ٹو دی کرنٹ ایسٹس. کہ اگر ہم سارے کرنٹ ایسٹ یوز کریں تو ہم اپنی ٹوٹل کرنٹ لائبلٹیز کو پے آف کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہمارے پاس کرنٹ ریشو جو ہے دیٹ از گریٹر دین 1 تو کیا ہوگا کہ ہمارے پاس لیٹس سپوز کہ ہمارے پاس کرنٹ ریشو از 1.20 تو ہمارے پاس ₹1 یا $1 کی لائبلٹی شارٹ ٹرم لائبلٹی کو پے آف کرنے کے لیے کرنٹ ایسٹس جو ہیں دے آر $1.20 یا ₹1 اور 20 پیسہ. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سپوز ہم نے ایک کیلکولیشن کی ہے, ہمارے پاس ایک کرنٹ ریشو جو ہے کیلکولیٹڈ وہ موجود ہے. اب دیر آر سرٹن ٹرانزیکشنز اور ان ٹرانزیکشنز کی وجہ سے ہماری کرنٹ ریشو پہ کیا اثر پڑتا ہے. اس سلسلے میں جو ہم سب سے پہلی ایگزامپل لے رہے ہیں وی آر جسٹ سمپلی سیئنگ کہ سپوز ہم جو ہے کیش پے کر کے انوینٹری جو ہے وہ پرچیز کرتے ہیں. اب یہ دونوں ہی آئٹمس کیا ہے, کیش بھی اور انوینٹری بھی کرنٹ ایسٹس میں شامل ہے. تو ٹرانزیکشن کیا ہے کہ جب ہم انوینٹری پرچیز کرتے ہیں تو انوینٹری ایڈ اپ ہو جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے. جب ہم کیش پیمنٹ کرتے ہیں تو کیش ہمارا کم ہو جاتا ہے. اس پرٹیکولر ٹرانزیکشن میں ہمارے پاس چینج کس میں آئے گی, کیش کم ہو جائے گا اور انوینٹری جو ہے وہ بڑھ جائے گی. لیکن دوسری طرف جب ہم لائبلٹیز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو لائبلٹی پہ کوئی اثر نہیں پڑا, کرنٹ لائبلٹیز جو ہیں ایز اٹ از رہیں گی کیونکہ دونوں آئٹمس جو اس ٹرانزیکشن میں انوالوڈ ہیں کیش بھی اور انوینٹری بھی وہ کرنٹ ایسٹس کے آئٹمس ہیں. اس لیے کیش کے کم ہونے کی وجہ سے اور انوینٹری کے بڑھنے کی وجہ سے ہمارے کرنٹ ایسٹس جو ہیں ٹوٹل کرنٹ ایسٹس ول ریمین دی سیم اور کرنٹ لائبلٹیز میں کوئی فرق نہیں آیا. اس لیے اس پرٹیکولر ٹرانزیکشن میں ہماری کرنٹ ریشیو ول ریمین انچینجڈ. اب اس سلسلے میں ہمیں ایک اور ٹرانزیکشن لیتے ہیں which is bit tricky. اب یہ ٹرانزیکشن جو ہے ہم نے ریفلیکٹ کیا on this particular slide. We are saying what happens if a firm sells some merchandise. جب ہم نے پرچیز کی تھی تو اس وقت تو ہم نے یہ کہا تھا کہ انوینٹری آ جائے گی اور کیش کم ہو جائے گا. اب جب ہم سیل کر رہے ہیں مرچنڈائز کو تو اس سینیریو میں بھی کیا ہوگا کہ ہمارے پاس انوینٹری جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور کیش جو بڑھ جائے گا. لیکن اس سینیریو میں تھوڑا سا فرق ہے. فرق کیا ہے کہ جو ہم نے انوینٹری کو ریکارڈ کیا ہے وہ ریکارڈ کی ہے آن دی بک ویلیو ہسٹوریکل کاسٹ کے اوپر, کیونکہ ہماری ساری ٹرانزیکشنز اور سارے آئٹمس آن دی بیلنس شیٹ جو ہیں دے آر ریکارڈیڈ ایٹ دی ہسٹوریکل ویلیوز. اب اگر ہم مارکیٹ میں ان کو بیچتے ہیں اینڈ سپوز کہ وی آر ایبل ٹو سیل دم ایٹ اے ہائر پرائس, current ratio would usually rise because the inventory is shown at cost and sale would normally be at something greater than the cost. کیونکہ جب ہم انوینٹری پرچیز کرتے ہیں تو ہم اس کو کاسٹ پہ شو کرتے ہیں. جب ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں ڈیفینیٹلی ہم اس کو سرٹن مارک اپ کے اوپر بیچنا چاہتے ہیں, ہائر پرائس پہ بیچنا چاہتے ہیں. تو جو کیش آتا ہے فرم کے اندر وہ زیادہ ہوگا اور انوینٹری ایٹ کاسٹ جو کہ کم ہوئی ہے
in the current asset section of the balance sheet وہ جو ہے وہ کم ہوئی ہے. اوور آل کیا ہے کہ ہمارے کرنٹ ایسٹس جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے. کرنٹ ایسٹ بڑھ جائیں گے, there won't be any change in the current liabilities and therefore because of the sale of the inventory at a certain markup کیا ہوگا, ہماری کرنٹ ریشو جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اسی سلسلے میں ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں اور اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ایگزامپل میں کہ ریشو بڑھے گی یا کم ہوگی وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ٹو بگن ود ہماری جو کرنٹ ریشو جی وہ گریٹر دین 1 تھی یا کہ لیس دین 1 تھی. اینڈ وی آر ٹیکنگ این ایگزامپل اینڈ سیئنگ a firm wants to pay off some of its suppliers and creditors. What would happen to the current ratio? اب اس میں ہمارے پاس کرنٹ لائبلٹیز بھی انوالوڈ ہیں اور کرنٹ ایسٹس بھی انوالوڈ ہیں. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ فرم جو ہے وہ سپلائرز کو یا کریڈیٹرز کو پے آف کرنا چاہتی ہے تو ٹرانزیکشن میں کیا ہوگا کہ ہمارا کیش کم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری لائبلٹیز پے آف ہو جائیں گی, وہ بھی کم ہو جائیں گی. اب کرنٹ ریشو پہ کیا اثر پڑے گا, اٹ ڈپینڈز آن کہ پہلے انیشلی ہماری ریشو واز گریٹر دین 1 اور دی ریشو واز لیس دین 1. سو اف کرنٹ ریشو مووز اوے فرام 1 اینڈ supposedly if it is greater than 1 it will get bigger but if it is less than 1 it will get smaller. اور اس کو فردر ایلیبوریٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک ہائپوتھیٹیکلی سمپل سی ایگزامپل لی ہے اور اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ سپوز initially firm has 4 million in current assets and 2 million in current liabilities. Therefore 4 million current assets ہے, 2 million current liabilities ہے, تو ہمارے پاس current ratio کیا ہوگی. current assets 4 million divided by current liabilities 2 million تو ہماری ratio is equal to 2. اب سپوز ہماری فرم جو ہے وہ پے آف کرتی ہے 1 million to the suppliers or the creditors. اب اس سے ہماری کرنٹ ریشو پہ کیا اثر پڑے گا. So if firm uses $1 million in cash to reduce the current liabilities, then the new current ratio will be, پہلے ہمارے پاس 4 million تھے current asset, اب کتنے ہو گئے, کیش پے کیا ہم نے 1 million کا, تو now we have 4 minus 1 divided by ہمارے پاس پہلے current liabilities کتنی تھی 2 million کی, اب ہم نے پے آف کر دی 1 million کی, تو ہمارے پاس 2 minus 1. So what we have here is 3 divided by 1 is equal to 3. پہلے ہماری کرنٹ ریشو 2 تھی, جب ہم نے پے آف کر دیا ٹو دی سپلائر تو ہماری کرنٹ ریشو ہیز انکریز فرام 2 to 3. اب ہم لیتے ہیں ادر سائڈ آف دی پکچر اور اس میں ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ انیشلی ہماری کرنٹ لائبلٹی زیادہ تھی اور کرنٹ ایسٹ جو ہیں وہ کم تھے. اس میں ہم ایزیوم کرتے ہیں وائس ورسا کہ انیشلی ہمارے کرنٹ لائبلٹیز ور 4 billion اور ہماری کرنٹ ایسٹس ور 2 million اور اب ہم نے پے آف کر دیا اپنا کریڈیٹرز کو یا سپلائرز کو $1 million فرام کیش. تو جب ہمارے پاس کرنٹ لائبلٹیز آر 4 million اینڈ کرنٹ ایسٹس آر 2 تو ہمارے پاس ریشو کیا ہوگی 2 divided by 4 which is 1/2. اب اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سپوز وی پے آف ٹو دی سپلائر اور دی کریڈیٹرز 1 million ان کیش, تو کیا ہوگا کہ ہمارے کرنٹ ایسٹس جو ہیں وہ 2 سے کم ہو کے 1 ہو جائیں گے اور کرنٹ لائبلٹیز جو ہیں وہ 4 سے کم ہو کے 3 ہو جائیں گے. تو ہماری کرنٹ ریشو کیا ہو جائے گی 1 divided by 3 which is 1/3. انیشلی ہماری کرنٹ ریشو تھی 1/2 اور جب اٹ از لیس دین 1 اور جب ہم نے پے آف کر دیا ٹو دی سپلائرز اور دی کریڈیٹرز $1 million ان کیش تو ہماری ریشو جو ہے مزید کم ہو کے 1/3 ہو گئی. تو اس میں ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ انیشلی جب ہمارے پاس ریشو گریٹر دین 1 ہے تو جب ہم پے آف کرتے ہیں ٹو دی سپلائرز اور دی کریڈیٹرز تو ریشو اور بڑی ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہماری انیشل ریشو از لیس دین 1 اور جب ہم پے آف کر دیتے ہیں ٹو دی کریڈیٹرز اینڈ دی سپلائرز تو ہماری ریشو مزید کم ہو جاتی ہے 1/2 سے کم ہو کے 1/3 ہو جاتی ہے. اب یہ تو تھی ہماری ڈسکشن آن دی شارٹ ٹرم سالوینسی ریشیوز اور سب سے امپورٹنٹ ریشیو جو کہ کرنٹ ریشیو کے نام سے ہم نارملی یوز کرتے ہیں ان دی شارٹ ٹرم سالوینسی انالیسز آف دی فرم. اب ہم موو کرتے ہیں اپنے سیکنڈ گروپ آف دی ریشیوز جو کہ ہماری میئر کرتی ہیں لانگ ٹرم سالوینسی آف دی فرم. اب اس لانگ ٹرم سالوینسی میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جو بھی ہمارے کریڈیٹرز ہیں ان کی 2 کیٹیگریز ہیں, ایک تو ہے شارٹ ٹرم کریڈیٹرز اور دوسرے ہیں لانگ ٹرم. ہمارے ٹریڈ کریڈیٹرز اور شارٹ ٹرم لون جو ہم نے بینک سے یا کسی اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے لیا وہ آتے ہیں
अंडर द कैटेगरी ऑफ द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, वो ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की, तो उसमें हमारे लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स जो हैं वो ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, जिन्होंने फर्म को जो है वो लॉन्ग टर्म लोन दिया होता है. लेकिन इस कैटेगरी में जो सबसे कॉमनली यूज मेजर है वो आती है हमारे पास टोटल डेट टू एसेट रेशियो. अब इसको हम कॉमनली टोटल डेट टू एसेट रेशियो को टोटल डेट रेशियो भी कहते हैं. जब हम इसको टोटल डेट रेशियो कहते हैं तो इसमें हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि ऑल टाइप ऑफ क्रेडिटर्स, ऑल काइंड ऑफ लोन्स एज अ रेशियो टू द टोटल एसेट्स. अब इसको भी जब हम फॉर्मली डिफाइन करना चाहेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा कि सबसे सिंपल एंड इजी वे आउट इज कि हम टोटल एसेट्स ले लें और उसमें से इक्विटी का पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दें. तो क्या बचेगा हमारे पास? टोटल डेट इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स एंड एवरी कैटेगरी. तो इसलिए सबसे बेहतर तरीका एंड कंफर्टेबल तरीका ये है कि जब हम टोटल डेट रेशियो को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम उसको फॉर्मली इस तरह से लिखें कि टोटल डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल इक्विटी ओवर द टोटल एसेट्स. फॉर द A to Z कॉर्पोरेशन, अगर हम वो प्रीवियस वाली बैलेंस शीट को लेके चलें फॉर द ईयर 2000X2, तो हमारे पास टोटल एसेट्स थे 3588, टोटल इक्विटी है 2591. जब हमने टोटल एसेट्स में से टोटल इक्विटी निकाल दी तो हमारे पास टोटल डेट बच गया, जिसमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों तरह के ही डेट शामिल है. एज अ रेशियो टू टोटल एसेट हमारे टोटल एसेट्स है 3588, which is equal to 0.28 times. What does it tells us? It tells us that कि अगर हमारे पास 100% एसेट्स जो हैं वो मौजूद हैं तो हमारा जो डेट का पोर्शन है, यानी हमने जब कहा था कि टोटल एसेट्स को फाइनेंस करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक है विद द हेल्प ऑफ द डेट और दूसरा है थ्रू द हेल्प ऑफ द ओनर्स कंट्रीब्यूशन. तो इस रेशो में हम ये देख रहे हैं कि डेट से हमारे एसेट्स जो हैं वो 28% एसेट फाइनेंस हो रही हैं. इसी से इम्प्लाइड एक और भी कंक्लूजन हमारे पास मौजूद है कि अगर 28% हमारे पास डेट है तो फिर 1 माइनस या 100% माइनस 28% इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओनर्स. तो ओनर्स की कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास कितनी होगी? दैट विल बी 72%. तो ये टोटल डेट रेशियो जो है इट टेल्स अस अबाउट द ओवरऑल लेवरेज ऑफ द फर्म, कि फर्म ने अपने सारे के सारे एसेट्स जो हैं उनमें से कितना परसेंट जो है वो फाइनेंस किया है फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स विच इज द डेट, एंड कितना परसेंट जो है वो इक्विटी या ओनर्स की कंट्रीब्यूशन से फाइनेंस किया है. अब A to Z कंपनी के पास 28% डेट है अगेंस्ट द टोटल एसेट्स, जैसे कि मैंने पहले कहा, विच इम्प्लाइज के 72% जो है इक्विटी फाइनेंस किया है एसेट्स को. अब यहां से हम दो और वेरिएशंस जो हैं वो निकाल सकते हैं. ये वेरिएशंस जो है हमारी दैट इज रिलेटेड टू द टोटल डेट, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो और दूसरी है इक्विटी मल्टीप्लायर की. अब जो इस पर्टिकुलर हाइपोथेटिकल कंपनी है जिसको हम कह रहे हैं A to Z कंपनी, उसके लिए हमारे पास टोटल डेट रेशियो से जब हम डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना चाहते हैं तो व्हाट डू वी डू? टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी. अब हमारे पास टोटल डेट था 28% और हमारे पास टोटल इक्विटी थी 72%. तो 28% डिवाइडेड बाय 72% इज इक्वल टू 0.39. इसका मतलब क्या है कि जब हम बात करते हैं टोटल एसेट जो है वो फाइनेंस हो रहे हैं दो सोर्सेज से, एक है डेट का और दूसरा है इक्विटी का. और इक्विटी और डेट की आपस में जो रेशियो है दैट इज 0.39 टाइम्स. और इंडिविजुअली अगर देखें तो 28% डेट फाइनेंस कर रहा है हमारे एसेट्स को और 72% जो है वो इक्विटी या ओनर्स जो है वो फाइनेंस कर रहे हैं. इससे रिलेटेड हम एक और भी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं जिसको हम कह रहे हैं इक्विटी मल्टीप्लायर. अब इक्विटी मल्टीप्लायर एज इज रिफ्लेक्टेड ऑन दिस स्लाइड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी. अगर हमारे टोटल एसेट्स आर 100% और हमारी इक्विटी इज 72%, तो दैट इज इक्वल टू 1.39 टाइम्स.
اور اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ equity multiplier is equal to 1 plus the debt equity ratio, اور اوپر ہم نے debt equity ratio کو کیلکولیٹ کیا 0.39. So 1 plus 0.39 is our equity multiplier. تو یہ ریشو جو ہے ہماری ٹوٹل ڈیٹ ریشو از ون وے آف لوکنگ ایٹ دی کنٹریبیوشن آف دی ٹوٹل ڈیٹ ٹو فائنانس آر ایسٹ, اینڈ دین وی کین آلسو لک ایٹ دی ادر سائڈ وچ از دی اکوٹی, اور ہم جو ہے وہ ڈیٹ ٹو اکوٹی ریشو بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, ٹوٹل ڈیٹ ڈیوائڈیڈ بائی دی ٹوٹل اکوٹی, اور ہم اکوٹی ملٹی پلائر جو ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اکوٹی ملٹی پلائر آپ نوٹ کریں کہ اس کی ویلو از گریٹر دین 1. اب وہ ویلو گریٹر دین 1 کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ٹوٹل ایسٹ کو فائنانس کیا ہے کچھ پورشن اس کا ڈیٹ کے ساتھ بھی, اس لیے جو اونر کی کنٹریبیوشن ہے 1, اس کے جواب میں ٹوٹل ایسٹس کتنے ہیں 1.39 بیکاز آف دی ڈیٹ فائنانسنگ ٹو دی فرم. اب اسی سلسلے میں جب ہم بات کر رہے ہیں لانگ ٹرم سالوینسی کی, تو ایک ایشو ہوتا ہے کہ جب ہم لانگ ٹرم لون لیتے ہیں تو اس کی ری پیمنٹ جو ہے وہ تو ہوتی ہے آفٹر 1 year, کیونکہ بائی ڈیفینیشن لانگ ٹرم لون وہ ہے کہ جس کو ہم نے پے آف کرنا ہے اوور اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. لیکن کرنٹ ٹائم پیریڈ میں اسی لون کے اوپر ہم نے انٹرسٹ پے کرنا ہوتا ہے, اس لیے ریلیٹڈ ہمیں ایک اور ریشو بھی کیلکولیٹ کرنی پڑتی ہے جس میں ہمارا لانگ ٹرم کریڈیٹر جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے کہ واٹ اباؤٹ دی سروسنگ آف دی لون. ایک تو ری پیمنٹ آف دی پرنسپل اماؤنٹ ہے, اور دوسرا ہے کہ اس اماؤنٹ کے اوپر جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے اس میں فرم کی کیا سیناریو ہے, کیا پوزیشن ہے. تو اس سلسلے میں ہم جو کیلکولیٹ کرتے ہیں دیٹ از دی انٹرسٹ کوریج ریشو, کہ ویدر دی آپریشنس آف دی فرم جو ہیں وہ اتنے پروفیٹیبل ہیں کہ اس میں سے فرم جو ہے وہ پے آف کر سکے کمفرٹیبلی انٹرسٹ کو. تو انٹرسٹ کوریج ریشو کا ایک اور نام بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹائمز انٹرسٹ ارن, TIE, ٹائی بھی اس کو کہتے ہیں, ٹائمز انٹرسٹ ارن. اور اس کا فارمولا کیا ہے دیٹ وی ہیو ریفلیکٹڈ آن دس سلائڈ, کہ انٹرسٹ کوریج ریشو آلسو نون ایز دی ٹائمز انٹرسٹ ارنڈ اور ٹائی ریشو refers to the ability of the firm to cover its interest obligations on the long-term loan. Interest coverage ratio is equal to earning before interest and taxes divided by the interest. This is the total interest expense for the entire time period. اب یہ جو ریشو ہے ہماری, اس میں جو ہم ڈیٹا یوز کر رہے ہیں that is coming from the income statement. اس سے پہلے جو ہم نے ریشیوز کیلکولیٹ کی تھی اس میں موسٹلی ڈیٹا was coming from the balance sheet. تو ابھی تک جو ہماری ریشیوز تھی جس میں ہمارے پاس شارٹ ٹرم سالوینسی اینڈ لانگ ٹرم سالوینسی کی ساری ریشیوز جو آج تک ہم نے ابھی تک ڈسکس کی ہیں they were known as the balance sheet ratios. لیکن جو ہماری انٹرسٹ کوریج ریشو ہے that is purely an income statement ratio. ریزن بینگ ہم اس کو کیوں انکم اسٹیٹمنٹ ریشو کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے جو ویلوز ہیں, جو ہیڈز ہم لے رہے ہیں they are both coming from the income statement. تو سب سے پہلے جو ہے انکم اسٹیٹمنٹ سے ہم لے رہے ہیں ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز, اور پھر اس کو ہم ڈیوائڈ کر رہے ہیں انٹرسٹ ایکسپینس کے ساتھ. فار اے ٹو زی کارپوریشن ہمارے پاس ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز از اکول ٹو 691 ملین. یہ ہم نے اسی انکم اسٹیٹمنٹ سے لی ہے جو ہم نے شروع میں ریفلیکٹ کی تھی ایٹ دا بگننگ آف دی لیکچر, ڈیوائڈیڈ بائی دا انٹرسٹ ایکسپینس وچ از 141 دیٹ از اکول ٹو 4.9 ٹائمس. اب یہ 4.9 ٹائمس what does it mean? It means کہ اگر A to Z کمپنی کی ability to service the debt یا to pay the interest دیکھنا چاہیں ہم, تو $1 کے لون کے اگینسٹ فرم کے پاس ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز جو ہے وہ 4.9 ٹائمس موجود ہے, کہ وہ $4.9 اویلیبل ہے ٹو میٹ دی انٹرسٹ ایکسپینس. So the firm is in a comfortable position. اس کے ساتھ ساتھ ریلیٹڈ ہمارے پاس ایک اور ریشو بھی ہے, اور وہ ریشو جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کر رہی ہے انکم اسٹیٹمنٹ کو اور کیش فلو کو, اور اس کو ہم کہتے ہیں کیش کوریج ریشو. اب سے پہلے جو ہم نے انٹرسٹ کوریج ریشو کیلکولیٹ کی تھی اس میں ہمارا فوکس تھا ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز, اور اس ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز میں سے ہم نے جو ہے ڈپریسیشن سبٹریکٹ کی تھی ایز این ایکسپینس. جبکہ پہلے جب ہم پچھلے لیکچرز میں بات کر رہے تھے کیش فلو اسٹیٹمنٹ کی, تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ڈپریسیشن جو ہے از اے نان کیش ایکسپینس بٹ اٹ از
considered as one of the item in the cash flows. اس لیے ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ جب ہم کیش کوریج ریشو کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہم ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز میں ایڈ بیک کر لیتے ہیں ڈپریسیشن ایکسپینس کو اور پھر اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں انٹرسٹ ایکسپینس سے. تو فارملی جو ہے لیٹس لک ایٹ دی فارمولا فار دی کیلکولیشن آف دی کیش کوریج ریشو. تو اس میں ہمارے پاس یہ ہے جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ the problem with the interest coverage ratio is that it is based on the earning before interest and taxes EBIT, which is not really a measure of the cash available to pay the interest. So in order to take care of this problem here, what we do is کہ ہمارا depreciation جو ایک non cash expense ہے ہم اس کو add back کرتے ہیں. So the cash coverage ratio is equal to earning before interest and taxes plus depreciation divided by the interest expense. تو ہمارے پاس 691 ملین جو ہے ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز کا تھا فرام دی انکم اسٹیٹمنٹ. اس میں ہم ایڈ بیک کر رہے ہیں ڈیپریسیشن ایکسپینس وچ از 276 ڈیوائڈیڈ بائی انٹرسٹ ایکسپینس 141 از اکول ٹو 6.9 ٹائمس. اب اگر ہم ان دونوں ریشیوز کو آپس میں کمپیئر کریں کہ جب ہم نے ڈیپریسیشن کو نکال کے انٹرسٹ کوریج ریشو کیلکولیٹ کی تھی تو ہمارے پاس اویلیبل کیا تھا 4.9 ٹائمس دی انٹرسٹ ایکسپینس. جب ہم کیش کی بات کرتے ہیں وی ایڈ بیک دی ڈپریسیشن ایکسپینس تو اب ہمارے پاس اویلیبل کیا ہے وی ہیو مور دین 4.9 ٹائم دیٹ از 6.9 ٹائمس. کیونکہ جب ہم نے ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز کیلکولیٹ کی تھی اس میں سے ڈپریسیشن ایز این ایکسپینس سبٹریکٹ کر دیا تھا. بٹ ڈپریسیشن آف کورس از آلویز ڈسکسڈ جب ہم اویلیبلٹی آف دی کیش کی بات کرتے ہیں. تو اس کو ہم ایڈ بیک جب کرتے ہیں تو ہمارے پاس اویلیبل فنڈس ٹو پے دی انٹرسٹ از 6.9 ٹائمس دیٹ آف دی انٹرسٹ ایکسپینس. یہ تو تھا ہمارا سیکنڈ کیٹیگری آف دی ریشو وچ واز دی شارٹ ٹرم ایز ویل ایز دی لانگ ٹرم. یعنی کہ پہلا تھا ہمارا شارٹ ٹرم سالوینسی آف دی فرم اور دوسری کیٹیگری تھی ہماری لانگ ٹرم سالوینسی آف دی فرم. اب ہم تیسری کیٹیگری کی طرف موو کر رہے ہیں وچ از دی ایسٹ مینجمنٹ یا ایسٹ ٹرن اوور ریشوز. اب اس میں جیسے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ شارٹ ٹرم سالوینسی ریشیوز میں ہمارے شارٹ ٹرم کریڈیٹر زیادہ انٹرسٹڈ ہوتی ہیں, لانگ ٹرم سالوینسی میں ہمارے لانگ ٹرم کریڈیٹر جو ہیں وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. جبکہ ہمارے ایسٹ مینجمنٹ جو ہے اس میں ہمارے انٹرنل مینیجر جو ہیں وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. اس کیٹیگری میں ہم ایسی ریشیوز کیلکولیٹ کرتے ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹوٹل ایسٹس ہیں ویدر دے آر فائنانس بائی دی ٹوٹل ڈیٹ اور ویدر دے آر فائنانس بائی دی اونرز ایکویٹی, ان کو ہمارے انٹرنل مینیجر جو ہیں وہ کس طرح مینج کر رہے ہیں, یعنی ہاؤ افیکٹولی وی آر یوٹیلائزنگ دوز ایسٹس. اس کو ایک اور طریقے سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسٹ مینجمنٹ یا ایسٹ ٹرن اوور ریشیوز جو ہیں یہ ایسٹ یوٹیلائزیشن ریشیوز بھی ہوتی ہیں. اس سلسلے میں جو ہمارے پاس سب سے پہلے ریشو آتی ہے اس میں ہم بات کر رہے ہیں مینجمنٹ آف دی انوینٹری. یعنی کہ ہماری جو فرم کے پاس انوینٹری ہے اس کو فرم کس طرح سے مینج کر رہی ہے, ایفیشینٹلی یا لیس ایفیشینٹلی, ویدر دیر از اینی امپروومنٹ نیڈیڈ تو اس میں فرم کس طرح سے امپروومنٹ لا سکتی ہے. تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں انوینٹری ٹرن اوور ریشو. تو اس کو فارملی کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو فارمولا ہے دیٹ وی ہیو ریفلیکٹڈ آن دس سلائیڈ ہیئر کہ ہمارے پاس جو انوینٹری ٹرن اوور ریشو ہے اس میں ہم کیا لے رہے ہیں وی آر ٹیکنگ ون ایلیمنٹ which is coming from the income statement and there is another item or element which is coming from the balance sheet. تو ہماری یہ جو inventory turnover ratio ہے is a combination of the balance sheet and the income statement items. So inventory turnover ratio is equal to cost of goods sold divided by inventory. Cost of goods sold is coming from the income statement and the inventory is coming from the balance sheet from the current assets. So for A to Z company انوینٹری ٹرن اوور ریشیو وڈ بی اکول ٹو ہمارے پاس کاسٹ آف گڈ سولڈ جو ہے دیٹ از اکول ٹو 1344 ڈیوائڈیڈ بائی دی انوینٹری ویلوڈ ایٹ 422 3.2 ٹائمس. اس کا مطلب کیا ہے کہ سو اے ٹو زی سولڈ آف اور ٹرنڈ اوور دی انٹائر انوینٹری 3.2 ٹائمس ڈیورنگ دی ایئر, کہ جو ٹوٹل فرم کے پاس انوینٹری موجود تھی پورے سال کے اندر 3.2 ٹائمس جو ہے اس نے اس کو سیل آف کیا. اس کو مزید الیبوریٹ کرنے کے لیے ہم ایک اور الائڈ یا ریلیٹڈ ریشو بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں.
اور اس ریشو کو وی ہیو ریفلیکٹڈ آن دس پرٹیکولر سلائڈ, اور اس کو ہم کہتے ہیں ڈیز سیلز ان انوینٹری. If you know that the sales were turned over 3.2 times during the year, we can calculate easily کہ کتنے عرصے میں ہماری انوینٹری جو ہے وہ سیلز میں کنورٹ ہوئی, اور اس میں نمبر آف ڈیز ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں. اینڈ ہاؤ ڈو وی کیلکولیٹ اٹ, کہ ڈیز سیلز ان انوینٹری از اکول ٹو نمبر آف ڈیز ان اے ایئر 365 days divided by inventory turnover. For our hypothetical company A to Z, ہمارے پاس number of days inventory جو ہے that is converted into sale is equal to 365 divided by 3.2, which is the inventory turnover, is equal to 114 days. So ہمارے پاس انوینٹری کو سیل میں کنورٹ کرنے کے لیے ٹائم پیریڈ کتنا ہے, 114 days. ان ادر ورڈز کہ ہماری جو انوینٹری ہے وہ کنورٹ ہو رہی ہے سیلز میں اپروکسیمیٹلی آفٹر 4 months. تو یہ انوینٹری ٹرن اوور جو ہے دیٹ بیسیکلی ریفلیکٹس افیکٹو یوٹیلائزیشن آف دی انوینٹری, اور یہ میں بتاتی ہے کہ ہمارے پاس انوینٹری زیادہ دیر تک تو نہیں رہتی ہے, اور جب زیادہ دیر تک انوینٹری رہتی ہے تو ہماری انویسٹمنٹ جو ہے انوینٹری میں پائل اپ ہوتی رہتی ہے. اب ہم دوسرے کرنٹ ایسٹ کے پاس جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اس کی یوٹیلائزیشن کا کیا ہے, اور دیٹ از آف دی ریسیویبلس. اب اس میں بھی ریسیویبل ٹرن اوور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤ ایفیشینٹلی فرم از مینیجنگ دی ریسیویبلس. اب ریسیویبلس ہمارے جنریٹ ہوتے ہیں جب ہم کریڈٹ سیلس کرتے ہیں, اس لیے ریسیویبلس کے لیے جو ہم سیلس لیں گے دے ول بی آل کریڈٹ سیلس. ریسیویبل ٹرن اوور میں ہماری کیش سیلس جو ہیں دے آر ناٹ انکلوڈیڈ بیکاز دے آر امیڈیٹلی کنورٹیڈ انٹو کیش سیلس. تو اس کے لیے جو ہمارے پاس فارملی ایک فارمولا ہے, ہاؤ ڈو وی کیلکولیٹ اٹ, از ریفلیکٹڈ آن دس پرٹیکولر سلائڈ. تو اس میں ہم لے رہے ہیں ریسیویبل ٹرن اوور از اکول ٹو سیلس وچ از کمنگ فرام دی انکم اسٹیٹمنٹ ڈیوائڈیڈ بائی دی اکاؤنٹس ریسیویبلس. جب ہم سیلس کی بات کرتے ہیں اگین بیکاز وی آر ڈسکسنگ دی اکاؤنٹس ریسیویبلس, تو دیز سیلز آر آل کریڈٹ سیلس. کیش سیلس کو ہم ٹوٹل سیلس میں سبٹریکٹ کرنے کے بعد کریڈٹ سیلس کو اس میں لیتے ہیں. تو فار آر اے ٹو زی کمپنی ہمارے پاس اگر ہم ایزیوم کریں کہ ہماری ساری سیلز آر کریڈٹ سیلس, تو ہماری ٹوٹل سیلز جو ہیں 2311 ڈیوائڈیڈ بائی دی اکاؤنٹ ریسیویبلس وچ وی آر ٹیکنگ فرام دی بیلنس شیٹ, دے آر 188 is equal to 12.3 times. So A to Z collected its outstanding credit accounts and reloaned the money 12.3 times during the year. اور اس میں ہم نے ایزیوم کیا کہ ہماری آل سیلز آر دی کریڈٹ سیلز. اب اسی کو ہم ایک پیرلل ریشو میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے انوینٹری میں کیا, اور وہ ہماری ریشو کہلاتی ہے ایوریج کلیکشن پیریڈ. اور اس کو فارملی کس طرح ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں, دیٹ وی ہیو ریفلیکٹڈ آن دس سلائڈ کہ ڈیز سیلز ان ریسیویبل از اکول ٹو 365 days divided by receivable turnover. So for A to Z company we have 365 divided by 12.3 is equal to 30 days. These 30 days are also known as the average collection period. یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ فرم جو ہے جب کریڈٹ پہ سیل کرتی ہے تو 30 days کے بعد آن ایوریج وہ کلیکٹ کر لیتی ہے اپنے آؤٹ اسٹینڈنگ کریڈٹ کو, یعنی ریسیویبلس کو کنورٹ کر لیتی ہے کیش میں. ہمارا جو ہے ایوریج کلیکشن پیریڈ جتنا کم ہو اتنا ہی زیادہ ایفیشینٹ ہے فرم کی کریڈٹ اینڈ دی کلیکشن پالیسیز, اور جتنا یہ پیریڈ زیادہ ہوگا اتنا ہی اٹ ریفلیکٹس کہ دیر از اے نیڈ فار امپروونگ دی ایوریج کلیکشن پیریڈ اینڈ دی کلیکشن اینڈ دی کریڈٹ پالیسیز آف دی فرم. تو دس واز ریگارڈنگ دی کلیکشن پالیسیز. بس اس کے ساتھ ساتھ فرم جو ہے اس نے بھی کریڈٹ پہ کچھ پرچیز کی ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے پاس پے ایبلس ہوتے ہیں. تو وی کین آلسو ٹاک اباؤٹ another ریلیٹڈ ریشو جو کہ پے ایبل ٹرن اوور ریشو کہلاتی ہے. اور پے ایبل ٹرن اوور میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فرم جو ہے آن ایوریج کتنے دنوں کے بعد یا کتنے ٹائمز کے بعد اپنی جو ہے پیمنٹس کرتی ہے ٹو دی کریڈیٹرز, اور وہ ہیں ہمارے ٹریڈ کریڈیٹرز جنہوں نے ہمیں بیچا ہے آن کریڈٹ, اینڈ آفٹر ہاؤ مچ ٹائم پیریڈ, آفٹر ہاؤ مینی ڈیز جو ہے ہم اپنے ان ٹریڈ کریڈیٹرز کو پے بیک کرتے ہیں. So in order to calculate that, we have reflected the formula on this slide. It describes how long does the firm take to pay its bill, and it is computed as payable turnover is equal to cost of goods sold
Cost of goods sold again is coming from the income statement and divided by the accounts payable, which is coming from the balance sheet, current liabilities. So we have for A to Z company, our cost of goods sold is 1,344 divided by accounts payable 344 is equal to 3.9 times. اب اسی ٹرن اوور کو اگر ہم نمبر آف ڈیز میں کنورٹ کرنا چاہیں تو what we will do is کہ we'll take 365 divided by the payable turnovers. So 365 divided by 3.9 is equal to 94 days. So this figure basically tells کہ A to Z کمپنی جو ہے اپنے ٹریڈ کریڈیٹرز کو 94 ڈیز کے بعد پے کرتی ہے، جبکہ ریسیویبل ٹرن اوور جو ہے دیٹ از اسمالر دین اور دی شارٹر دین دی پیبل ٹرن اوور، کہ کلیکشن یا کیش ان فلو جلدی آ رہا ہے، کیش آؤٹ فلو دیر سے ہو رہا ہے، which from the cash management point of view is reflecting a good cash management policy. تو یہ تو تھی ہماری some of the measures جو کہ ریفلیکٹ کرتی ہیں ایسٹ مینجمنٹ کی. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم فوکس کریں گے اسی کیٹیگری پہ اور ہم ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور اینڈ دی الائڈ ریشو آف دی کیپیٹل انٹینسٹی اور دی یوٹیلائزیشن کو کور اپ کرتے ہوئے پروفٹ مارجن ریشوز پہ اور مارکیٹ ویلیو ریشوز پہ جائیں گے. بٹ اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر کنکلوڈ کروں، آئی ووڈ لائک ٹو سمرائز کہ ہم نے آج کے لیکچر میں کیا کیا ٹاپکس جو ہیں وہ کور کیے ہیں. تو آج کے لیکچر میں بیسیکلی وی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ اباؤٹ a way to compare the financial position of one firm with that of other firms. اب اس میں ایک تو ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا تھا کامن سائز انالیسس کا. آج کے لیکچر میں ہم نے کہا کہ ریشو انالیسس از another way جس میں ہم فرمز کو کمپیئر کر سکتے ہیں ان دیئر فائنینشیل پرفارمنس. اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ سے ڈیٹا لے کے ہم فرم کی مختلف ریشیوز کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اور مختلف ایریاز کی پرفارمنس کو کمپیئر کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم نے پہلے تھوڑا سا ریوائز کیا کرنٹ ریشو کو، اور ہم نے یہ کہا کہ کرنٹ ریشو پہ کرنٹ ایونٹس جو ہیں یعنی ٹرانزیکشن جو ہیں وہ کس طرح افیکٹ کرتی ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہم موو کرتے ہیں شارٹ ٹرم سالوینسی سے لانگ ٹرم سالوینسی میں تو کون کون سی ریشیوز جو ہیں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں ان آرڈر ٹو کمنٹ آن دی لانگ ٹرم سالوینسی آف دی فرم، یعنی کہ ability of the firm to pay to the long term creditors. تو اس میں سب سے پہلے تھی ہماری ٹوٹل ڈیٹ ریشو، اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس اگر ٹوٹل ایسٹس میں سے اونرز ایکویٹی نکال دی جائے اور اس کو ڈیوائڈ کر دیں ٹوٹل ایسٹ سے تو وہ ہماری ٹوٹل ڈیٹ ریشو ہے. اور ہم نے کہا کہ اس سے ریلیٹڈ ہم ایک اور کیلکولیشن بھی کر سکتے ہیں اور وہ ہے ہماری ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو. اور وہ ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو از آلسو ون وے ٹو کامنٹ آن دی فائنینشیل لیوریج آف دی فرم، کہ فرم اگر اپنے سارے کے سارے ایسٹ جو ہیں وہ اکویٹی سے فائنانس نہیں کرتی، ایک پورشن جب ڈیٹ سے فائنانس کرتی ہے تو ہمارے پاس ایک اور میئر ہے جس کو ہم کہتے ہیں اکویٹی ملٹی پلائر. تو اکویٹی ملٹی پلائر جو ہے دیٹ بیکمز گریٹر دین 1. اگر ہمارے سارے ایسٹ جو ہیں 100% فائنانس ہو اکویٹی سے تو ہمارے پاس اکویٹی ملٹی پلائر 1 ہوگا، لیکن اگر اس کا کچھ پورشن جو ہے وہ ڈیٹ سے فائنانسڈ ہو تو اکویٹی ملٹی پلائر ول بی مور دین 1. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ انٹرنلی جب ہم مینجمنٹ کی ایفیشنسی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وی کیلکولیٹ دی ایسٹ مینجمنٹ یا ایسٹ ٹرن اوور ریشوز. اور اس سلسلے میں جو سب سے پہلے ہم نے ریشو کیلکولیٹ کی دیٹ واز اباؤٹ دی انوینٹری ٹرن اوور، جس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کتنے عرصے کے بعد ہماری انوینٹری جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے انٹو سیلس. جتنی یہ ریشو زیادہ ہوگی اتنا ہی فرم کی ایفیشنسی اینڈ مینیجنگ دی انوینٹری وہ زیادہ ہوگی. اس سے ریلیٹڈ پھر ہم نے ایک اور ریشو کیلکولیٹ کی جس کو ہم کہتے ہیں ریسیویبل ٹرن اوور ریشو. اس ریسیویبل ٹرن اوور ریشو میں ہم نے جو ہے یہ دیکھا کہ کتنے عرصے کے بعد فرم جو ہے اپنی کریڈٹ سیلز کو کنورٹ کرتی ہے انٹو کیش. اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیٹڈ ہم نے کیلکولیٹ کیا جس کو ہم نے کہا ایوریج کلیکشن پیریڈ. اب ایوریج کلیکشن پیریڈ جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا تھا کہ آفٹر ہاؤ مینی ڈیز فرم جو ہے اپنے ریسیویبلس کو کیش میں کنورٹ کر لیتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ جب ہم ریسیویبلس کی بات کرتے ہیں تو ہم نے کیلکولیٹ کیا پے ایبلس ریشو کو، جس میں یہ کہا کہ آفٹر ہاؤ مینی ڈیز فرم جو ہے اپنے ٹریڈ کریڈیٹرز کو پے کر دیتی ہے کیش.
فرام دی ایفیشینٹ کیش مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو اگر ہمارے پاس ریسیویبل ٹرن اوور ریشیو زیادہ ہو اور پے ایبل ٹرن اوور ریشیو کم ہو تو دیٹ ریفلیکٹس گڈ کیش مینجمنٹ پالیسی آف دی فرم. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اسی ٹاپک یعنی ایسٹ مینجمنٹ اور ٹرن اوور کی ریشیوز کو کنٹینیو کریں گے اور اس کے بعد مزید پروفیٹیبلٹی ریشیو اینڈ دی مارکیٹ ویلیو کو بھی ڈسکس کریں گے. آج کے لیے ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.